السلام علیکم دوستوں، ہارر سٹوری کے ساتھ میں ہوں سوزی سٹوریز۔ اوکے دوستوں، تو آپ لوگ کے ساتھ جو ہارر سٹوری شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ایک سرد خانے کی ہے۔ سرد خانہ آئی ڈونٹ نو، مجھے تو اس کا پورا نام نہیں آتا، لیکن لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ جہاں میتوں کو رکھا جاتا ہے اسے سرد خانہ کہا جاتا ہے۔ تو جو عیدی سینٹر ہے نا، اس میں بھی یعنی جو لاوارث جو بے وارث لاشیں ہوتی ہے اس میں رکھی جاتی ہے۔ پھر اگر ایک لمٹ تک اگر اس کا کوئی آتا نہیں ہے، کوئی مطلب رشتہ دار وغیرہ، تو پھر اس کو دفنایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ سٹوری میرے پاس جو ہے یہ اس وقت ایک سرد خانے کی ہے، جو کہ ہاسپٹل کا جو ہے سرد خانہ تھا۔ تو یہاں ہاؤس جاب پہ کچھ اسٹوڈنٹ تھے جو میڈیکل کے تھے، اور وہ اس میں سے ایک لڑکا تھا، وہ اپنی اسٹوری کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سرد خانے سے ہمارا اکثر گزر بسر ہوتا تھا، جہاں ایسی لاشوں کو رکھا جاتا تھا جن کی کوئی وہ نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک مرتبہ مجھے بہت یعنی ایک ہوتی ہے نا ایک تجسس کہ بھئی یہاں جاؤں اور دیکھوں کہ کیسے ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے یہ جو آبزرویشن ہوتی ہے، جو آبزرویشن میں چیزوں کو رکھا جاتا ہے، یہ مجھے بہت پسند ہوتی تھی، میرا مشغلہ ہوتا تھا۔ تو اس میں سے کچھ لاشیں ایسی تھی جو کہ ان کی ڈیتھ کسی نے کی تھی، مرڈر کیس تھی۔ تو میں چاہتا تھا کہ اس کو ایک مرتبہ دیکھوں کہ آخر اس کی ڈیتھ ہوئی کیسی ہے۔ تو میں نے اپنے ایک دوست کو منایا اور وہاں گیا، اور جیسے ہی میں وہاں گیا تو وہاں ظاہر سی بات ہے، ویسے تو یہ نہیں ہے کہ مردوں کی اسمیل تھی، لیکن ایک عجیب اسمیل وہاں ہوتی ہے، یا شاید وہاں کی جو اسپرے وغیرہ جو ان پہ کرتے ہیں اس کی تھی، لیکن بہت ناگوار سی تھی۔ میرے دوست نے تو پہلے ہی مجھے کہا کہ یہاں جو یہ اسمیل سی ہے یہ مجھے مطلب بہت بھاری پڑ رہا ہے، مجھے الٹی آنے لگی۔ تو وہ تو بھاگ کے واپس باہر نکلا، لیکن میں ابھی اندر تھا، اور میں نے ایک میت سے چادر ہٹایا تو وہ ایک فیمیل تھی، اور اس کی جو ڈیتھ ہوئی تھی نا، اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ تھا، لیکن پاس میں رکھا گیا تھا، اور وہ مرڈر کیس تھا۔ ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہا تھا اور میں مطلب ایک خوف سا اٹھا نا، جب آپ اپنے سامنے فلموں ڈراموں کہانیوں میں تو ہم بہت دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک اس کا سر جو ہے اس کے دھڑ سے الگ کیا گیا یا کچھ بھی، لیکن جب آپ ریئلٹی میں دوستوں دیکھتے ہو تو یہ بہت امیجن کریں نا، بہت عجیب ہوتا ہے یہ۔ تو اس نے کہا کہ ایک تو مجھے خود الٹیاں آنی شروع ہوئی، یعنی ایک دل جو ہے میرا عجیب سا ہو رہا تھا، اور دوسرا میں اس میں اتنا ڈوبا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا کہ آخر اس کا سر کس چیز سے اس سے الگ کیا گیا ہے، رسی سے یا کسی تیزدار چاقو سے یا کسی بھی چیز سے۔ ابھی میں اس کی آبزرویشن میں تھا، اس کو دیکھ رہا تھا، معائنہ کر رہا تھا کہ مجھے پینوا میرے پیچھے سے کوئی گزرا ہے۔ تو میں نے اچانک دیکھا تو وہاں تو کوئی نہیں تھا، لیکن مجھے لگا کہ مجھے یہاں سے جانا چاہیے، کیونکہ وہاں جو ٹھنڈ وہاں ظاہر سی بات ہے، وہاں میتوں کو ٹھنڈ تک میں رکھے جاتے تاکہ وہ خراب نہ ہو جائے۔ تو وہ ٹھنڈ اتنی زیادہ تھی کہ مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو میں ڈائریکٹ دروازے کی طرف لپکا، اور میری اس وقت سانسیں اور دم گھٹنے لگا۔ میں نے جیسے دروازہ کھولا تو وہ جو چوکیدار تھا وہ بھی باہر کھڑا تھا، اور اس نے کہا کہ بیٹا ہو گیا؟ تو میں نے کہا ہاں، اور میں واپس آیا، لیکن میرا دوست مسلسل الٹیاں کر رہا تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ یار میں جیسے اندر گیا مجھے عجیب سے وائبز آنے شروع ہوئے، مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت سارے لوگ ہمیں دیکھ رہے، اور میں بار بار پیچھے ادھر ادھر دیکھتا تھا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آتا تھا، اور جب میں تمہاری طرف دیکھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ اسٹریچرز اور یہ جو برف والے پریز میں جتنے بھی لوگ ان لوگوں نے رکھے جو میتیں، یہ سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر جو بدبو تھی وہاں کی وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، میں بھاگ کے آیا۔ اب میری حالت بہت خراب ہے، تو وہ ہاسپٹل گیا، وہاں سے کچھ ٹریٹمنٹ کرائی، تھوڑی بہت نیچے ایمرجنسی میں گیا، اور پھر ٹھیک ہو گیا، آ گیا، سو گیا۔ اب میں رات کو اسٹڈی کر رہا تھا، تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جس عورت کا سر جو دھڑ سے الگ تھا وہ کمرے کے اندر انٹر ہوئی ہے، اور میں اسی طرح گمسم، یعنی ایسا بھی نہیں کہ میں وہاں سے بھاگوں یا میں اپنے دوست کو آواز دوں، بلکہ میں اسے گمسم دیکھ رہا تھا۔ ابھی میرا دماغ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس لیے میں اس کو دیکھ رہا تھا، اور وہ میرے پاس آ کے مجھ سے کہنے لگی، میں نے ایک لیمپ جلایا ہوا تھا کیونکہ میرا دوست سویا ہوا تھا، تو ہم نے لائٹ آف کی تھی کمرے کی،
اور وہ اس لیمپ کی روشنی میں مجھ سے مطلب جھک کے کہنے لگی کہ کیوں بھاگ کے آ گئے. اور میرے مرڈر کا جو کیس ہے، جو آبزرویشن ہے، جو معائنہ ہے، جو مطلب انکوائریز ہوگی، وہ سب تم کرو گی بس. اور پھر وہ غائب. اور میں بھاگ کے اپنے دوست کے پاس آیا جو کہ گہری نیند سو رہا تھا، اور میں ڈر رہا تھا. میں نے لیمپ واپس بند نہیں کی لیکن سو گیا. اور ساری رات جب بھی میں آنکھ کھلتا تو اسی طرح وہ جیسے لیمپ کی روشنی میں ٹیبل پہ جھک کے مجھ سے بات کر رہی تھی نا، اسی طرح وہ جھک کے مجھے دیکھ رہی تھی اور ہنس رہی تھی، یعنی ایک اسمائل پیش کرتی تھی. اور میں ساری رات سو نہ سکا. اور صبح ہونے پر میں نے یہ بات اپنے ٹیچرز، اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کی، لیکن سب لوگوں میں کافی خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا. اور یہ میرے ساتھ اس ہاسپٹل میں ہوا تھا. اس کے بعد تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. اور پھر میں وہاں اس عورت میں ہم لوگ جب بھی اپنے ٹیچر کے ساتھ وہاں جاتے تھے، وہ ہمیں کچھ سمجھائیں تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ اس عورت کا نہیں، کسی اور کا جو ہے وہ اس پر آبزرویشن، مطلب اس کے بارے میں بتائیے کہ اس کی ڈیتھ کیسی ہوئی ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ڈیتھ ہوئی. یہ وہ ادھر جو بھی ان کی سبجیکٹ سے ریلیٹڈ باتیں ہوتی تھی. تو اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا. لیکن میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کیا وہ میرا وہم تھا جو کمرے میں آئی تھی، یا وہ سچ تھا.